أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. اپنے تمام مرحومین اور اس بارگاہ اور اس مسجد سے متعلق وہ تمام افراد کہ جو یہاں پر آ کر اپنے خدمات کو انجام دیتے رہے، ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شہدائے کربلا، شہدائے ملت، بالخصوص پہلی محرم کو گلگت میں شہید ہونے والے شہداء، ان تمام مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم،
ان خمسہ مجالس میں اہل ذکر کے عنوان سے گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار نے دو مقامات پر اس کو ذکر کیا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن پروردگار نے اس انداز سے بیان کیا ہے اس کو کہ آپ اس کو جہاں سے حل کرنا چاہیں گے یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ ان میں سے کچھ مقامات انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سوال سے کیا مراد ہے، لا تعلمون کی منزل کیا ہے، اہل ذکر سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دونوں مقامات پر، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ نحل اور ایک مرتبہ سورہ مبارکہ انبیاء میں پروردگار نے اس آیت کو ذکر کیا، اور دونوں ہی مقامات پر پروردگار نے اس سے پہلے ایک مقدمہ بیان کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ دونوں مقامات پر اس جملے سے پہلے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ایک مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، دوسرے مقام پر من کو حذف کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ دونوں کا ہی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے صرف ان مردوں کو بھیجا ہے کہ جن کے اوپر ہم نے وحی کی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں کہیں پر بھی عربی میں اللہ سے پہلے نفی آ جائے تو پھر وہ حصر کے معنی دیتا ہے۔ حصر کے معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ صرف کے معنی، جو اگر ہم اردو میں ترجمہ، مثلا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا لا فتح الا علی جب کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا شجاع کائنات میں صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اب آپ شجاعت کو اور جگہوں سے ڈھونڈ کر اس شجاعت کو علی کے لیے قرار نہ دو، اس کا موازنہ اور مقایسہ علی علیہ السلام سے قرار نہ دو، بلکہ کیا، شجاعت کو علی کے پیکر سے سمجھو۔ علی بتائے گا کہ شجاعت کیا ہے، علی کا کردار بتائے گا دنیا کو کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ اب علی علیہ السلام نے جو شجاعت کا معیار قائم کر دیا، اگر اب کسی کو شجاع ماننا ہے تو علی کے برابر لا کر دیکھو، جس سے علی جیسی شجاعت ظاہر ہوگی وہی اپنے زمانے میں شجاع کہلائے۔ اسی طرح سے جب پروردگار نے ہم سے کہا لا الہ کہو، لا الہ الا اللہ، تو اب اگر ہم ترجمہ کریں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو میں نے کل عرض کیا پہلے ہم معبودوں کا ایک تصور قائم کریں گے اور پھر اسی میں سے ہم خدا کے لیے معبودیت کو تلاش کریں گے۔ لیکن اگر ہم کیا کر دیں، لائے نفی جنس ہے عربی اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی اصلا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ اصلا معبود نہیں ہے، تو صرف کون معبود ہے؟ صرف اللہ معبود ہے۔ لہذا اب جو بھی معبودیت کا، الوہیت کا جو بھی تصور لیا جائے گا وہ پروردگار کی ذات سے لیا جائے، کسی اور کو دیکھ کر خدا کو الہ نہیں بنانا، بلکہ خدا سے جو الوہیت کا تصور ہے، اب یہ ایک ایسا تصور الوہیت ہے کہ جو پروردگار کی ذات سے حاصل ہوتا ہے کہ پھر لیس کمثلہ شیء، کہ پھر اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک بن کر خود بخود باقی رہتا ہے، چونکہ کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا الوہیت کا وہ تصور جو صرف خدا سے لیا جائے۔ اپنی جگہ توحید کی بحثیں ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے تفصیل سے بیان کیا، اور کبھی اگر رہا موضوع انشاءاللہ توحید کا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا عزیزان من، اس آیت میں بھی جب پروردگار فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا ہے۔ ان مردوں کی خصوصیت کیا ہے؟ نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے۔ پس اب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اب جو بھی تمہاری امت کا لا تعلمون ہوگا اسے چاہیے کہ وہ سوال کس سے کرے؟ اہل ذکر سے۔
اب یہ مقدمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بیان کر دیا، وہ ایک بات سمجھا رہا ہے۔ وہ بات کیا سمجھا رہا ہے؟ اے میرے حبیب، ہم نے تم سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا ہے جن پر ہم اپنی وحی کرتے ہیں، تو اب اپنی امت کو بتا دو کہ تمہارے بعد بھی اگر کسی کو اہل ذکر کا مرتبہ دینا ہے، کسی سے سوال کرنا ہے، تو ان کے اندر بھی یہی خصوصیت ہونی چاہیے جو ہم نے تم سے پہلے والوں میں بھی رکھی تھی۔ اب وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ دو خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ مرد ہیں، جتنے بھی ہم نے تم سے پہلے بھیجے یہ سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پروردگار یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انبیاء مرد تھے؟ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی جنسیت کے اعتبار سے وہ کیا تھے؟ مرد۔ کیا اس مقام پر ہے پروردگار؟ یہ جو جنس مرد کا ہونا ہے یہ کوئی ایسا قابل جسے کہنا چاہیے ذکر مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا قابل تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں اختیار نہیں ہے انسان۔ کس کو اللہ مرد بنا کر پیدا کرے گا، کس کو اللہ خاتون بنا کر پیدا کرے گا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اور کبھی اگر انشاءاللہ فرصت رہی تو عرض کروں گا، وحی کی انشاءاللہ حقیقت پر جب گفتگو کریں گے تو وہاں پر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو مردوں میں رکھا کیوں ہے، یعنی نبوت اور رسالت کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے مردوں میں رکھا کیوں ہے، اور پھر اگر خواتین کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا تو کیا ان کے لیے کوئی درجہ ہے ہی نہیں؟ اور یہ ایک اعتراض ہے جو معمولاً خواتین کرتی بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ مردوں کا دین ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ کو بھی بعض اوقات کیا کہہ دیتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اللہ بھی لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، البتہ تعالی اللہ عن ذالک، پروردگار ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ۔ لیکن بعض خواتین بیچارے البتہ کسی سیریس اس میں نہیں ہوتی مرحلے میں، وہ کہتی ہیں لگتا ہے خدا بھی شاید مرد ہی رہا ہوگا اور اس نے دین بھی مردوں کا بنایا۔ اچھا بھئی کیوں ایسا کہ وہ کہتے ہیں نہ ہمارے لیے نبوت ہے، نہ ہمارے لیے رسالت ہے، نہ ہمارے لیے امامت ہے، تو عورتیں تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں۔ تب اس کے کئی جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب صرف عرض کروں گا لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج۔ وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے خواتین کے لیے مقامات کو مقرر نہیں کیا۔ اگر یہاں نبی اور رسول ہے، امام ہے، یہ درجہ ہے یہاں پر نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، تو خواتین میں جو اس کے مقابل کا درجہ ہے وہ کہلاتی ہے سیدۃ النساء۔ لہذا ہر زمانے میں جو اپنے زمانے کی سیدۃ النساء رہی ہے وہ ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ الگ ہے جو سیدۃ النساء العالمین کا درجہ ہے۔ اب اگر کبھی موقع ملے گا، اللہم صلی علی محمد، اگر کبھی انشاءاللہ موقع رہا، کوئی ایسا موقع میسر آیا، کبھی جناب سیدہ نے لطف کیا اور ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں آنا ہوا، تو پھر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ جب خاتم النبیین زمین پر آتے ہیں تو اس درجہ خاتم النبیین کو اتمام دینے کے لیے زمین پر ان کے ساتھ سیدۃ النساء کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نبوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے مردوں میں، اور وہ خدا کے تقرب کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو سیدۃ النساء کے پاس ہے۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کا جزو اور متمم ہوں، ورنہ خاتم النبیین اپنی تمام تر نبوت کی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ اس پر یہ اعتراض ہمیشہ باقی رہے گا کہ ٹھیک ہے آپ بہترین اسوہ کامل، آپ تمام خصوصیات، تمام فضائل آپ کی اپنی جگہ، لیکن آپ خواتین کے لیے کبھی بھی اسوہ اس طریقے سے نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ خاتون کے لیے جو بہترین نمونہ ہو سکتی ہے وہ خود خاتون ہو سکتی ہے۔ پس اگر پیغمبر کی خاتم النبیین کی کیفیت کو پورا کرنا ہے تو اس کا وہ ٹکڑا تلاش کرنا پڑے گا جو اس کی نبوت کا ٹکڑا ہو، جگر کا ٹکڑا نہیں چاہیے،
لہذا یہ جو پیغمبر نے کہا جگر کا ٹکڑا کہنے کے اور بہت سارے طریقے تھے اور وہ پیغمبر نے کہے بھی ہیں، لیکن جب اس مقام پر آ کر کہا ہے نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو وہاں پر مراد پیغمبر کی یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی ہے، پیغمبر کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ فرمایا یہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے۔ لہذا پیغمبر کی خاتم النبیین ہونے کی جو کیفیت ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس ٹکڑے کو جوڑ کر نہ دیکھا جائے۔ لہذا جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے قرار دیے ہیں ویسے ہی مقامات اللہ نے خواتین کے لیے قرار دیے ہیں، اور اپنے مقامات ہیں حتی بعض زمانے کی سیدۃ النساء اپنے زمانے کے انبیاء سے بھی زیادہ افضل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بس اب اس چیپٹر کو زیادہ نہیں پھیلاؤں گا، صرف ایک کلوزنگ ریمارکس دے کے بات کو ختم کروں گا کہ یہ بات یاد رکھیے، اور کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ خواتین کے اللہ کے تقرب کے مراحل کو طے کرنا خواتین کے لیے مردوں سے زیادہ آسان ہے، مردوں کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ خواتین کے لیے اللہ کے تقرب کے مراتب کو طے کرنا زیادہ آسان ہے۔ لہذا اللہ نے زمین پر جس کو مردوں اور خواتین کے درمیان زیادہ باکرامت بنایا ہے وہ خواتین ہیں، مرد نہیں۔ اب اس کے مراتب ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو مراد جنس سے مرد نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ جو ہم نے تم سے پہلے لوگ بھیجے وہ جنس کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے مرد ہیں، بلکہ یہاں پر علماء میں اتفاق ہے کہ یہاں پر رجال سے مراد رجولیت کی صفت ہے، مرد ہونا۔ اب یہ جو مرد ہونا ہے اس کا تعلق جنس سے نہیں ہے۔ مرد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وعدے کا پکا ہو۔ مرد اسے کہتے ہیں جو اپنے قول کا پکا ہو۔ مرد اسے کہتے ہیں جو صاحب کرامت ہو۔ مرد اسے کہتے ہیں جو صاحب شرافت ہو۔ اصل کرامت نہیں ہے تو مرد نہیں ہے، شرافت نہیں ہے تو مرد نہیں ہے، امانت نہیں ہے تو مرد نہیں ہے، اپنے قول کی وفاداری نہیں ہے تو مرد نہیں ہے۔ اب ایسی ذات کو غور کیجئے گا جس کے اندر، یعنی کیا، مرد ایک صفت کے طور پر، اور جب یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو پھر یہ جماعت کی طرف اشارہ کرتی ہے، مرد کی جنسیت کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ لہذا غور کیجئے گا جماعت کو جب بھی بیان کیا جاتا ہے، اغلب چونکہ مردوں کی جماعت میں معمولاً کیفیت اغلب مردوں کی رہتی ہے، لہذا عام طور پہ جماعت کی کیفیت میں جہاں پر بھی مذکر استعمال ہوتا ہے وہاں پر مراد صرف مرد نہیں ہے۔ مثلا اگر خدا کہے مسلمون تو ان مسلمون سے مراد ایسا نہیں کہ مسلمات نہیں ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے کہا متقون، متقیوں کو بلایا، تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ صرف متقی مرد، وہاں پر خواتین بھی شامل، مؤمنون، یہ کیا ہیں؟ یہ جماعتوں کے اوپر ناظر ہے۔ لہذا اب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رجال، اس کا مطلب ایک جماعت ہے جس کے اندر شرافت کی صفت پائی جاتی ہے، جو اپنے کردار سے مرد ہو، جنس سے مرد نہیں۔ جنس کے مرد تو بہت مل جائیں گے، یہ جو کردار کے مرد ہیں، اب مجھے نہیں پتا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پہلے تو اللہ نے جو بھیجے ہمیں معلوم ہے، آیا پیغمبر کے بعد بھی کوئی مرد ہے یا نہیں؟ جنس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر مراد کسی کی جنس نہیں ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہ کیفیت، یہ صفت رجولیت، یہ مرد ہونا، کردار کا مرد ہونا۔ تو اب میں پیغمبر سے جاننا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، خیبر کی جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں
کہ مرحلہ صرف یہ تھا کہ یہاں لشکر اسلامی کھڑا ہوا ہے اور وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے کبھی بھی یہ اعتراض کیا ہے، جیسا خندق میں پیغمبر بار بار علی کو بیٹھاتے رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں نہیں بھیجا، ہمیں موقع نہیں فراہم کیا، تو خیبر میں تو پیغمبر نے ایسا موقع فراہم کیا جس کو دنیا آج تک نہیں جھٹلا سکتی۔ لہذا کیا ہوا، پیغمبر نے مراحل کیا تھے، مراحل یہ تھے۔ خیبر انشاءاللہ کبھی ایسے موقع ملے اشارہ کر دیتا ہوں میں، یہ یاد رکھیے گا خیبر اسلام کی سب سے اہم ترین جنگوں میں سے ہے، یاد رکھیے گا خیبر سب سے اہم ترین جنگ ہے۔ کیوں؟ خیبر میں یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی یہودی تھے، زائنسٹ تھے اپنے دور کے، اس زمانے میں جو پیغمبر کو قتل کرنے کے در پہ تھے اور جو ہر طرح کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے تھے، انہوں نے کچھ ابلادات ان کے پاس کاہن بھی تھے، کچھ کتابیں بھی تھیں، کچھ پیغمبر نے بھی اشارے کیے ہوئے تھے، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ پیغمبر کچھ عرصے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ البتہ اپنی سازشیں بھی کی انہوں نے، پیغمبر کو مختلف مقامات پر زہر دے کر شہید کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں، وہ سب اپنی جگہ پر، یعنی اس کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ بالآخر پیغمبر کو کسی نہ کسی طرح سے شہید کر دیا جائے گا، ٹائم نہیں ہے پیغمبر کے پاس۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خیبر کا قلعہ منتخب کیا۔ اب خیبر کا قلعہ اپنی بناوٹ میں ایسا تھا کہ جس کو تسخیر کرنا ناممکن تھا تقریباً، اور کئی سالوں کا غلہ اناج جمع کیا ہوا تھا، اور اندر سے بھی یہ قلعہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر کاشتکاری کی جگہ موجود تھیں، اور پورا ایک انتظام کیا گیا تھا کہ یہ چند سال ہم خیبر میں بند رہیں گے جب تک کہ پیغمبر دنیا سے نہ چلے جائیں، اور جب پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم پھر پوری قوت کے ساتھ باہر آ کر مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کام کے لیے اس زمانے کے یہودیوں نے خیبر کا قلعہ بنایا کیسے ہوگا، اور تمام تر استحکام اور تمام تر مضبوطی کے ساتھ پھر اس کی پروٹیکشن وال جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ دروازے کے سامنے ایک خندق کھودی ہوئی تھی، جس میں بعض مورخین کے نزدیک اس کے اندر انہوں نے تیزاب ڈالا ہوا تھا، بعض مورخین کے مطابق اس کے اندر تیل ڈالا ہوا تھا کہ اگر کوئی گرے گا تو اوپر سے ایک آپ نے تیر مارا اور وہ سارے کا سارا تیل جل جائے گا، اگر کوئی کودنے کے لیے آئے گا اس کے اوپر کوئی چیز رکھنا چاہے گا تب بھی آپ تیل کو جلا دیں گے، آگ لگے گی اور سارے کا سارا، یعنی کوئی اس خندق کو کراس نہ کر سکے۔ اس خندق کے اس طرف انہوں نے ایک بڑا دروازہ، جس دروازے کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ اس کو 40 بندے دھکا لگا کر بند کیا کرتے تھے۔ یہ ہے خیبر۔ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اندر بند رہو، ایک دفعہ پیغمبر چلے جائیں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ان کے دین کو، ان کے مذہب کو نابود کر دیں گے۔ اب جب انہوں نے اپنے طور پر اپنی تمام تر قوت کو بنا دیا، استعمال کر دیا، پیغمبر فوج لے کر پہنچے، اس سب کے ساتھ 3 بھائی ہیں، مرحب، حارث اور انتر، جو اپنے زمانے کے قوی ترین پہلوان ہیں۔ مرحب کے بارے میں بعض روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ مرحب اپنے بازوؤں پر شیشے لٹکاتا تھا چمک کے لیے، جب وہ چلے تو وہ شیشے چمکتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شیشے جو اپنے کاندھوں پہ باندھتا تھا اس کا سائز 12 سے 17 فٹ تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خود وہ کتنے فٹ کا آدمی ہوگا۔ بعض لوگوں نے 19 سے 20 فٹ تک کا آدمی لکھا ہے یہ دیوار کے پر، اور بازو اس کے قوی، سینہ اس کا چوڑا، اور نام اس کا مرحب۔ تب کیا ہوا، پیغمبر نے پہلے دن، اب نام میں نہیں لوں گا، مسائل ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں تاریخ بھی بیان کرنا بعض اوقات ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک صحابی کو بھیجا، کچھ دیر بعد دیکھا پوری فوج بھاگتی بھی واپس آ رہے۔ انہوں نے کہا یہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا پہلے یہ بھاگے۔ اب کون پہلے بھاگا یہ بہرحال تاریخ خود ہی طے کرے گی۔ اگلے دن ایک اور صاحب کو بھیجا گیا کہ بھئی اب آپ جائیں، تو جب واپسی کی دوڑ لگی تو وہ سب سے آگے تھے۔ پھر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میری فوج اس نے دھوکہ دیا۔ فوج نے کہا ہم کیا بھاگتے، مثلا یہ تو ماشاءاللہ۔ تو اب 2 دن جب ہزیمت ہو گئی اسلامی لشکر کی، تو آپ جانتے اس کی کیفیات ہیں
کہ جو مرتب ہوتی ہیں۔ اسلامی لشکر میں اب کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی مایوسی کی۔ تو اب پیغمبر نے سارے لشکر کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، غور سے سنو، لَأُعْتِيَنَّهُ الرَّأْيَةَ غَدًا۔ اب غور سے سنو، کل جو ہے نا اس لشکر کا، کل جو ہے میں لشکر کا علم، کل لشکر کا علم اس کو دوں گا جو کون ہوگا؟ رجلن کرار غیر فرار۔ یعنی رجل کی بھی جو تعریف تھی وہ پیغمبر نے کر دی۔ رجل بھی کون ہوگا؟ کرار، لڑنے والا۔ رجل ہماری نظر میں کون ہے؟ غیر فرار۔ تو اب یہ یاد رکھنا، تاریخ میں کہیں پر بھی رجل تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کبھی بھاگے تھے یا نہیں۔ اب جو بھی کبھی کہیں بھاگا ہو تو وہ رجل کی فہرست سے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ اب جب یہ اعلان کر دیا پیغمبر نے تو آپ جانتے ہیں پھر روایات ہیں، بہت سو کو آزرا ہوا، بہت سو نے دعائیں مانگی، صحابی دعا مانگ رہے تھے کہ یہ علم مجھے مل جائے۔ اب صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا اگر علم کو دیکھنے سے وہ کہتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو صحابی کی سنت تو یہ تھی کہ کاش مجھے علم مل جائے۔ تو اب صحابہ کی سنت علم اٹھانا ہے یا علم گرانا ہے؟ صحابہ کی سنت تو علم اٹھانا ہے، علم اٹھانے کی دعا کرنا۔ لہذا اب کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر کو اگلے دن جب سب لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر کس کو علم دیں گے، تو حضرت امیر کو بلا کر پیغمبر نے علم دیا۔ اس کے بعد دعا بھی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ چونکہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پر باطل اپنی تمام تر قوت کو ظاہر کر چکا تھا، لہذا ضروری تھا کہ اب زمین پر الہی قوت کو ظاہر کیا جائے۔ لہذا وہ جو اب مرد بن کر آیا تھا اس نے اپنی الہی قوت کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ جب مرحب نے دیکھا کہ یہ آ گیا ہے تو اب وہ مرحب سے کو بھیجا، انہوں نے پہلے حارث کو بھیجا، حضرت نے حارث کو ڈھیر کر دیا، انتر کو بھیجا، انتر ڈھیر ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے قتل ہونے کے بعد اب مرحب کو ایک طرح کا طیش آیا، اس نے کہا بھی میرے دونوں بھائی مار دیے، میں حتمن جاؤں گا اس کو مارنے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ رجس پڑا، انا مرحب وسیفی جمرۃ تلہب۔ کیا کہا اس نے کہا میرا نام مرحب ہے، انا مرحب وسیفی جمرۃ تلہب، اور میری تلوار نہیں ہے، یہ ایک بہکتا دھڑکتا ہوا انگارہ ہے، ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، یعنی میں اس تلوار سے تمہیں جلا کر ختم کر دوں گا۔ جب اس نے کہا نا انا مرحب، تو حضرت نے جواب میں پلٹ کر کہا، اور یہ تاریخ گواہ ہے اس پر، تمام تاریخوں نے لکھا، حضرت نے پڑھا انا الذی، تو مرحب ہے، اب میرے بارے میں سن میں کون ہوں۔ بھائی اب موقع ہے یہاں پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت نے کیا کہا؟ انا الذی، تو مرحب ہے، میں کون ہوں؟ اب میرے بارے میں غور سے سن۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ہم عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی ماشاءاللہ۔ عزیزان من غور کیجئے گا، حضرت نے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب دو مقام ہے، ایک مقام یہ ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ مرحب کے ساتھ ایک کاہنہ عورت تھی جو اس کو بچپن سے جس نے پالا تھا، اور جب سے اس نے اس کو پالا تھا
تب سے اس نے بتایا تھا، کہا میں نے الہی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور تیرے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ تو جس سے چاہے جنگ لڑ لینا، لیکن اگر تیرے سامنے حیدر آ جائے، اگر تیرے سامنے حیدر آ جائے تو حیدر کے نام سے جنگ، حیدر والے نام کے ساتھ جنگ نہ لڑنا۔ اب میں ایک بات آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب امیر کو اب معلوم، اب برادران اہل سنت کے مسائل اپنی جگہ کے معلوم تھا یا نہیں، لیکن حضرت نے بہرحال اپنا تعارف کروایا۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر تو مرحب ہے تو میں حیدر ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، نہیں، حضرت نے کیا کہا؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ اپنی والدہ کا تذکرہ کر کے حضرت نے بتایا ہے کہ میری ماں کا مقام کیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور کیجئے گا۔ جناب انشاءاللہ کبھی اب موضوع رہا اور جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہما کے اوپر گفتگو کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، معصوم کی ماں اپنے زمانے کی سیدہ ہوتی ہے، اور حضرت کا صرف یہ معجزہ کافی ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس تشریف لے گئیں تو خانہ کعبہ کی دیوار نے کھل کر بتایا تھا کہ یہ کسی عام آدمی کی ماں نہیں آ رہی، یہ ولیوں کے امام کی ماں آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد لہذا انشاءاللہ عرض کروں گا، کبھی موقع رہا، عصمت کی بحث رہی تو عرض کروں گا کہ معصوم کا جو سلسلہ نسب ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا معصوم ہوتا ہے، جو آپ نے روایات میں پڑھا بھی ہے، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خیبر نے کیا بتلایا کہ رجل کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تم سے پہلے جو بھی بھیجا ہے وہ رجل تھا، فَصَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو بس اللہ نے بتا دیا کہ اب اہل ذکر میں اگر کسی کو تلاش کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھنا کہ رجل ہے یا نہیں، مرد ہے یا نہیں، یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی وہ کیا ہے؟ نوحی الیہم، ان مردوں کی پہچان کیا ہے؟ یہ جو صفت رجولیت، یہ جو مردانگی رکھتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے۔ اب ایک مشکل جو بعض اوقات تھوڑا سا ذہنوں میں رہ جاتی ہے، میں اس کو یہاں پہ چاہوں گا تھوڑا سا کلیئر بھی کر دوں، وہ یہ کہ دیکھیے وحی ابن عربی نے اپنی کتاب میں اس کو مفصل بیان کیا اپنی تفسیر میں، اور وحی کی 8 اقسام بیان کی ہیں ابن عربی نے۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت میں آپ چلے جائیں، الاتقان اٹھا کر دیکھ لیں، ابو بکر سیوطی کی، انہوں نے بھی وحی کی اقسام بیان کی ہیں۔ ان وحی کی اقسام میں، یہ جو وحی کی اقسام ہیں، ان میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ وحی ہے وہ وحی ہے کہ جو وحی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پر نازل ہوتی، اور وہ بھی اس میں سے بھی وہ وحی کہ جو مستقیماً حضرت پر نازل ہوئی ہے، یعنی جس میں حتیٰ جناب جبرائیل بھی واسطہ نہیں رہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ اپنی جگہ مباحث ہیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور وحی کیا ہوتی ہے، میں تفصیل سرچ کروں گا، لیکن سب سے اس کے علاوہ آپ کے پاس جناب جبرائیل آتے بھی رہے، آپ کو آواز کے ذریعے سے بھی اللہ نے وحی کی ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے سے بھی اللہ نے وحی کی ہیں، لیکن ان تمام اب جتنا بھی کنیکشن ہے پیغمبر کا اللہ سے، کیا کنیکشن ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہا کہ ہمارا یہ نبی حتیٰ نطق بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی نہ ہو۔ تو ایک مقام اور عرض کرتا چلوں جناب سیدہ کی عظمت کا آپ کی خدمت میں۔ وَمَا يَنْتِقُ، اس کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے، نطق سے مراد دیا جاتا ہے کیا؟ گفتگو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا نبی بولتا بھی نہیں ہے جب تک کہ ہماری وحی نہ ہو، لیکن عربی کے اعتبار سے نطق کا جو معنی ہے اس کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں ہے، بلکہ نطق میں ہر طرح کی جو باڈی لینگویج ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ لہذا کتاب لکھی گئی عربی میں منطق الطیر کے نام سے، یعنی پرندوں کی بولیاں،
اب یہ جو پرندوں کی بولیاں ہیں، منطق الطیر لکھی گئی ہے یا اور کتاب ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں حتیٰ حیوانات کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، اس لینگویج میں ان کی کچھ باڈی لینگویجز بھی ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان کی بھی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، ہم بہت کچھ اشاروں سے سمجھا سکتے ہیں۔ بس نطق میں غور کیجئے گا، جہاں پر نطق کا صحیح معنی کیا جائے تو حتیٰ انسان کی باڈی کی وہ خفیف حرکت جو پیغام پہنچانے والی ہو وہ بھی نطق میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا غور کیجئے گا، یعنی کیا، وہ جو آپ آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کر دیں اور سامنے والا سمجھ جائے، یہ بھی نطق کے اندر شامل ہے۔ آپ نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ کر دیا، سامنے والا سمجھ گیا، یہ بھی نطق میں شامل ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے، ہر وہ حرکت، صرف آواز نہیں، ہر وہ حرکت جس سے کوئی میسج کنوے کیا جائے وہ نطق میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا، پیغمبر کی وہ تمام حرکتیں، تمام باڈی لینگویجز بھی جس سے پیغمبر کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس نطق کے دائرے میں شامل ہے۔ اب مثلا پیغمبر اگر کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیں گے تو ہمارے نزدیک یہ بھی وہی ہے اور یہ بھی پیغمبر کی سنت اور حدیث میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا پیغمبر کا صرف قول ہی حجت نہیں ہے، فعل بھی حجت ہے۔ فعل نہیں، تقریر بھی حجت ہے۔ تقریر کیا ہے، کسی نے کچھ کہا اور پیغمبر نے اس کو منع نہیں کیا تو اب یہ خاموشی بھی تائید کی شکل میں، بس آپ غور کریں، یعنی اس کا مطلب کیا ہو، پیغمبر کی تمام باڈی لینگویج یہ بتائے گی کہ پیغمبر کو اللہ نے کس چیز کا کیا حکم دیا ہے۔ پیغمبر کی باڈی، صرف کہنا نہیں، حتیٰ باڈی بھی۔ اب غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا کہ پیغمبر اپنی باڈی سے بھی جو میسج دیں گے اس سے پتہ لگے گا۔ بس اب اگر کوئی آدمی آتا ہے اور پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کے احترام میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی کھڑے نہیں ہوتے، تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ آنے والے کا احترام کرنا سنت نبوی ہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ کام مستحب ہے۔ پیغمبر نے کبھی ترک بھی کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہر دفعہ کھڑا ہونا واجب نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے پر اگر کہیں پیغمبر کسی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے، صرف ہمیشہ کھڑے، ہمیشہ صرف کھڑے نہیں ہوتے ہوں بلکہ دوڑ کر جاتے ہوں، اس کا ماتھا چومتے ہوں، اس کو سینے سے لگاتے ہوں، اس کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہوں، اور ایسا ہو کہ یہ پیغمبر نے کام کبھی بھی یہ کام ترک نہ کیا ہو، تو اب جو بھی کام کرتے ہیں پیغمبر وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ لیکن جو کام پیغمبر اس طریقے سے انجام دے رہے ہوں کہ خود جناب عائشہ یہ روایت کرتی ہیں، لما کانت دخلت فاطمہ، یہ کبھی نہیں ہوا کہ جناب سیدہ آئی ہوں، جناب عائشہ سے روایت، اور بھی راوی موجود ہے لیکن خود جناب عائشہ روایت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ آئی ہوں اور پیغمبر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر سیدہ کا احترام نہ کیا ہو، سیدہ کا استقبال نہ کیا ہو۔ تو اب اگر پیغمبر نے یہ کام نہیں چھوڑا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر جو حرکت کرتا ہے وہ میری وحی سے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر اٹھ رہے ہیں، بلکہ پروردگار اپنی وحی کے ذریعے سے یہ سمجھا رہا ہے، اے نبی جب بھی سیدہ آئے حتیٰ تمہارے لیے واجب ہے کہ احترام میں کھڑے۔ تو اب جس کا اللہم صلی علی محمد، تو اب جس کا احترام نبی پر واجب ہو، جس کے آنے کے بعد نبی پر کھڑا ہونا واجب ہو، اس کا احترام امت کے اوپر کس درجے پر ہوگا۔ لہذا عزیزان من نوحی الیہم، اب وہی کیا پیغمبر کی یہ تمام حرکات و سکنات، پیغمبر کی تمام گفتگو، یہ ساری کی ساری وہی ہے؟ نہیں، یہاں سے وحی کی اقسام ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک وحی وہ ہے جو وحی رسالی کہلاتی ہے۔ وحی رسالی کیا ہے؟ وحی رسالی وہ ہے کہ جو پیغمبر نے قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچائی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی بات ہی نہیں کرتا، حرکت ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو۔ تو یہ وحی اور ہے، اور وہ وحی کہ جو پیغمبر نے ہم سے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس وحی میں وہ جو وحی رسالی ہیں اس میں پیغمبر اتنے پابند ہیں کہ جہاں وحی کا حصے میں اگر قل شامل ہے تو پیغمبر اپنی مرضی سے وہ قل نکال نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کبھی بحث رہی ہے تو قل کے معنی پر آپ کی انشاءاللہ
تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ قل جو اپنے اندر جہاں جہاں قرآن میں ہے یہ کیا معنی دیتا ہے اور اس کے کیا مقامات ہیں. لیکن یہ قل بھی اگر آیت کا حصہ ہے تو پیغمبر اس قل کو باہر نہیں نکال سکتے، اس قدر اسٹرکٹ ہے. یہ ہے وحی رسالی. اس کے بعد جتنی بھی وحی ہے وہ وحی اتصالی تو کہلاتی ہے، وحی رسالی نہیں کہلاتی. وحی اتصالی کیا ہے؟ وحی اتصالی یہ ہے کہ وحی اتصالی وہ کنیکشن ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے عالم ملکوت اس عالم دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ایجاد کرتا ہے. لہذا آج میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ کبھی اگر وحی کی حقیقت پر بحث کروں گا تو وہاں تفصیل سے وحی کی اقسام بھی بتاؤں گا، وحی کے انداز بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ وحی کا فلسفہ کیا ہے. ان فلسفوں میں سے ایک فلسفہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم ملک. یہ مٹیریل ورلڈ، اس کو کہا جاتا ہے عالم ملک. یہ عالم ملک پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے عالم ملکوت سے، اور اس کی جو کنیکٹیوٹی عالم ملکوت کی ایجاد ہوتی ہے عالم ملک سے، اس کنیکٹیوٹی کا نام ہے وحی. یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عالم ملکوت کنٹرول کرتا ہے سارے کا سارا عالم ملک کو، دنیا کو. تھوڑا سا مشکل ہوگی بات ہے، میں تھوڑی ساتھ کر دیتا ہوں. دیکھیے آج کل بچوں کو یہ چیزیں سمجھانا بہت آسان کام ہے. آج کل آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ورچوئل ورلڈ. اب تو یونیورس کا لفظ استعمال کیا جانے والا ہے. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ میٹا یونیورس یا ورچوئل یونیورس. یہ جو میٹا یونیورس ہے یا جو یہ ورچوئل یونیورس ہے یہ کہاں ہے؟ آپ اس کو فزیکلی کہیں بتا سکتے؟ فزیکلی نہیں، کمپیوٹرز کے اندر ہے، سسٹمز کے اندر موجود ہے. ایک پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ کنیکٹیوٹی ایجاد کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں، مثلا آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مشینیں امریکہ میں ہوں گی، اگر وہ اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہیں، آپ کے ورچوئل سسٹم کے ساتھ کنیکٹیو ہے، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان مشینوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کے اندر کام آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اب وہ ساری مشینیں کنٹرول ہو رہی ہیں کس کے ذریعے سے؟ اس ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے جو کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب اگر اس ورچوئل ورلڈ اور ان مشینوں کے درمیان کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. ہاں آج کل بھائی آپ کے موبائل میں کنیکشن نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ کام ختم، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جتنا آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کنیکٹیوٹی درکار ہے. جیسے عالم انٹرنیٹ مشینوں کو بہت ساری کنیکٹ کر کے ان سے کام کرواتا ہے، اسی طرح سے عالم ملکوت ہے جو اس پوری دنیا کو اسی طرح سے کنٹرول کرتا ہے. لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اس دنیا کا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ اللہ کے عالم ملکوت کی کنیکٹیوٹی کی اسٹرینتھ ہے کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا تو وہ عالم ملکوت کے ذریعے سے گرتا ہے. ایک پتا بھی اگر، اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے اللہ کا عالم ملکوت کا. اب یہ عالم ملکوت کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے تو زمین، اب یہ عالم ملک، یہ مٹیریل دنیا، عالم ملک کے ساتھ جو ہستی اس کو کنیکٹیوٹی دیتی ہے اس کو زمین پر معصوم کہتے ہیں. یہ معصوم ہے اور معصوم اس وحی کے ذریعے سے اس کنیکٹیوٹی کو جاری رکھتا ہے. ہاں اب یہ کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی ایسی ہوتی ہے کَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. اب یہ سارے کا سارا وحی امر وحی کی صورت میں ظاہر اترتا ہے. یہ وحی کیا ہے؟ یہ وہی کنیکٹیوٹی ہے عالم ملک اور ملکوت کی. بس اب یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، حضرت کے ساتھ جو چیز جس وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے وہ وحی رسالی ہے. یعنی کہ اب خدا کی طرف سے کوئی ایسا پیغام جو بندوں کے لیے شریعت یا قرآن یا اس صورت میں آنا ہے وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آئے گا، اب اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آئے گی. پیغام اسلام کے احکام کی صورت میں مکمل،
گفتگو ساری قرآن کی شکل میں مکمل. یہ مکمل کرنے کے بعد اللہ نے وحی رسالی کو ختم کر دیا. اس وحی رسالی کا ختم ہونا ہی خاتم النبیین کی کیفیت ہے اور ختم نبوت کہلاتا ہے. بس اب ہمارا بھی عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد نبی نہیں آنا, کوئی نیا قانون, کوئی نئی بات خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے نہیں آنی. وحی رسالی کا اختتام ہو گیا ہے, لیکن وحی اتصالی, اگر وحی اتصالی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وحی اتصالی ختم ہو تو اصلا پورا جہان ختم ہو جائے گا. لہذا امام جب حجت الہی کے بارے میں اس کی صفات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ حجت الہیہ ہی زمین پر ہے جس کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے. اگر ایک لحظے کے لیے یہ حجت درمیان سے نکل جائے تو دنیا نابود ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ حجت ہے جو عالم ملکوت اور عالم ملک کو کنیکٹیوٹی دے رہی ہے. جیسے ہی یہ کنیکٹیوٹی ختم ہوگی یہ پورے کا پورا عالم نابود ہو جائے گا. اور وہ کنیکٹیوٹی کس کی وجہ سے؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی فرشتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, نہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نہ کوئی اور قسم کی وحی آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سورہ مبارکہ قدر کو جھٹلا رہا ہے. قرآن کی سورہ مبارکہ قدر کہہ رہی ہے تو بس قدر کیا بتا رہی ہے؟ اگر سارے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, امر الہی کو لے کر آ رہے ہیں, تو زمین پر کوئی اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جو اس امر کو ریسیو کر سکے. لہذا غور کیجئے گا. اب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس مقام پر, میں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اے میرے حبیب, ہم نے تم سے پہلے ہمیشہ جس کو بھی بھیجا ہے, اس سے پہلے ہم جن کو بھیجتے رہے ہیں وہ مرد تھے اور وحی کے ساتھ ہم سے کنیکٹڈ تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اب اپنے لوگوں کو بتاؤ, جاؤ اور اہل ذکر سے بات کرو. اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے اہل ذکر یہی دو صفات ان کے اندر ہونی چاہیے. ایک, اپنے زمانے میں اس سے بڑا مرد کوئی نہ ہو, اور دوسرا وہ وحی کے ساتھ, پروردگار کے ساتھ مرتبط ہو. بس اگر وہ مرد تلاش کرنا ہے تو سورہ مبارکہ قدر میں وہ مرد تلاش کرو, وہ شخص تلاش کرو کہ جس کے اوپر یہ تمام کے تمام فرشتے نازل ہو رہے ہیں سارے امر لے کر. بس آج بھی زمانے میں اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو وہ صاحب امر کے سوا کوئی اور نہیں ہے, جو اپنے زمانے کا مرد بھی ہے اور وحی کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹڈ بھی ہے. بس اب یاد رکھیے گا, آگے ہم اہل ذکر کی جتنی بھی بحث کریں گے اس میں اہل ذکر کس کو ہونا چاہیے؟ جس کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جب کہا ہے فَاسْأَلُوا تو سوال کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس کے مطالب ہے کچھ, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سوال, سائل, مسئول, جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے, اور انشاءاللہ بحث کر کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آپ جہاں سے بحث کو شروع کریں گے وہ اہل بیت کے دروازے پر لے کر آتی ہے. یہ وہ ہستیاں, یہ وہ ذوات مقدسہ کہ پروردگار جن کا ثنا خوان رہا ہے. 10 محرم کا سورج جب غروب ہو رہا تھا تو اس نے کچھ اجساد طاہرہ کو دیکھا تھا. کسی کے سینے میں برچھی تھی, کسی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تھے, کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, کوئی دست بریدہ تھا, اور کسی مظلوم کا لاشا گودال میں اس طریقے سے پامال کر دیا گیا تھا کہ گویا اسے خاک کے ساتھ یکساں کر دیا گیا ہو. لیکن 10 محرم کے سورج نے بھی وہ منظر نہیں دیکھے تھے جو 11 محرم کی سورج نے دیکھے. 11 محرم کا سورج جب طلوع ہوا تو اس نے ایک طرف سادات کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ کو دیکھا, اور اسی راکھ کے نزدیک ان بیبیوں کو سربرہنہ دیکھا جن کے سروں کو سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ وہ ظلم ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جو حتیٰ 10 محرم کے سورج نے نہیں دیکھا. لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے تو یہ مناظر اس نے دیکھے. وہ مخدرات عصمت و طہارت جو چادر تطہیر کی وارث ہیں, کربلا کی خاک پر سربرہنہ بیٹھی ہوئی, اور کل کے ہونے والے واقعات کی وجہ سے بیبیاں سہمی ہوئی,
ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی، ان بیبیوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے لپٹے ہوئے ہیں، اور ایک خوف کی فضا طاری ہے۔ کبھی کبھار دن کا اجالا رات کی تاریکی سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ یہ منظر، یہ کیفیت بھی 11 محرم کے سورج نے دیکھی۔ شاید رات کی تاریکی نے ان وحشیوں کو ان کے ظلم سے روک دیا تھا، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے، کچھ ملعون بیبیوں کے پاس تازیانے لے کے بڑھے ہیں، لیکن سامنے ہی انہی بیبیوں کے گنج شہداء میں جو جنازے پڑے ہیں، کچھ ملعون اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے گنج شہداء میں داخل ہوئے۔ ابھی اپنے پیاروں کی شہادت کا غم ان بیبیوں کے دل سے اترا نہیں تھا، ایک مرتبہ پھر ظلم اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اور بیبیوں کے سامنے ان کے پیاروں کے سروں کو تن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھا کر رہا ہے۔ بس عزادار انسان ایک مرتبہ تصور تو کرے جناب ام لیلہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے جناب علی اکبر کے سر اقدس کو کٹ کر نیزے پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ارے جناب ام فروا پر کیا گزری ہوگی جب قاسم کا چاند سا چہرہ آپ نے نیزے پر بلند دیکھا ہوگا۔ ارے اون و محمد جب ان دونوں شہزادوں کے سر کاٹ کر نیزے پر چڑھائے جا رہے ہوں گے تو جناب زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ارے جب جناب عباس کے چہرے سر کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جا رہا ہوگا، اس وقت اہل بیت حرم کا کیا حال ہوگا۔ اب جتنا یہ بیبیاں گریا کرتی چلی جاتی ہیں، یہ ملعون اتنے ہی تازیانے بیبیوں پر برساتے چلے جاتے ہیں۔ اور بس ایک وقت وہ آیا عزاداروں جب بے کجاوا اونٹوں کو لایا گیا، اور بیبیوں کو ہاتھ رسیوں سے پس گردن باندھنے کے بعد بیبیوں کو سوار کرانے کا مرحلہ آیا۔ جناب زینب نے کہا خبردار کوئی نزدیک نہیں جائے گا۔ اس کے بعد بیوی نے ایک ایک بیبی کو مدد کر کے اونٹوں پر سوار کرنا شروع کیا۔ بس عزاداروں جب تمام بیبیوں کو سوار کر چکی میری بیوی اب آئی ہے اپنی سواری کے پاس، اور ایک مرتبہ شاید میری بیوی کی نگاہوں میں وہ منظر گھوما ہوگا کہ جب آپ مدینے سے چلی تھی، ارے جب مدینے سے چلی تھی تو چاروں طرف قناتیں لگی ہوئی تھی، رات کی تاریکی تھی، ارے جب میں آئی تھی تو میرے سر پر مخنا و چادر تھا، لیکن کتنے جوان تھے، ارے کوئی آ کر میرے ہاتھ کو سہارا دے رہا تھا، کوئی میری ابا کے دامن کو تھام رہا تھا، کسی نے اپنا زانو طے کیا تھا کہ میں پیر رکھ کر ارے ہودج میں سوار ہو سکوں۔ آج نہ محمل ہے، نہ ہودج ہے، نہ سر پر میرے ردا ہے، اور کوئی مجھے سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ بس اپنی سواری کے پاس کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بیمار اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے آگے بڑھا، کہا پھوپھی اماں آج آپ کو آپ کا یہ بیمار بھتیجا سوار کرائے گا۔ جناب سجاد نے جناب زینب کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ اس قافلے کو لے کر یہ ملعون دوبارہ گنج شہیداں کے اس مقام سے گزرے جہاں ان کے پیاروں کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ بس عزیزو جیسے ہی یہ کاروان گنج شہداء کے نزدیک پہنچا، ایک مرتبہ بیبیوں نے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دیکھا، ایسا گریہ کرنا شروع کیا، ایسا نالہ و فریاد کرنا شروع کیا۔ ارے بیبیوں کی آواز اتنی کربناک تھی کہ اونٹ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ارے ان ملعونوں نے تازیانے مار مار کے اونٹوں کو چلانا چاہا، لیکن اونٹوں نے حرکت نہیں کی، لیکن ان ملعونوں نے اونٹوں کو بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اب جب بیبیوں نے دیکھا نا کہ یہ اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ بیبیوں نے اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو زمین پر گرانا شروع کیا، اور اس کے بعد دوڑ کر اپنے عزیزوں کے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کرنا شروع کیا۔ ارے کوئی علی اکبر کی لاش پر رو رہی ہے، کوئی قاسم کی لاش پر رو رہی ہے، لیکن جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ ایک مرتبہ گودال کی طرف دوڑی ہے، ارے زینب کے پیچھے حسین کی 4 سالہ سکینہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب جو جناب زینب گودال پہ پہنچی ہے اور بھائی کے لاشے کو نزدیک سے دیکھا، ایک مرتبہ تعجب کر کے پوچھا کہ ھذا حسین، ارے کیا یہی میرا حسین ہے جس کو
کو میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر کو آواز دے کر کہا محمدہ واہ مصیبتہ اے رسول اللہ صلی علیہ ملیک السما، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، لیکن یا رسول اللہ آ کر اپنے حسین کو ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح. المرمل بالدماء، جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، المقتول اعضاء، جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے. ارے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو حسین کے اوپر گرا دیا. سکینہ نے اپنے آپ کو حسین کے اوپر گرا دیا. ارے دونوں رونا چاہتی ہے، اتنے میں شیخ مرون آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ ہے. ارے تازیانہ مار کر جناب زینب کو جدا کر رہا ہے.